اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بے اولاد ہو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اسے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. ایک نبی نے یہ دعا کی، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، او کما قال ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ. اب اس کی تفسیر میں مفسر نے ایک قول لکھا ہے جس نے طبیعت خوش کر دیا. الحمدللہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اب میں ابھی آتے ہوئے ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کی تفسیر جب میں دیکھ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے رکا میں. دعا تھی ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بے اولاد ہو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اسے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. ایک نبی نے یہ دعا کی، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، او کما قال ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ. اب اس کی تفسیر میں مفسر نے ایک قول لکھا ہے جس نے طبیعت خوش کر دیا. الحمدللہ. فرماتے کہ بچہ اللہ عطا کرے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے بچہ عطا کیا. کس بات پر؟ شکر تو ادا کرنا ہے کہ تو نے عطا کیا. مولا تیرا شکر اس بات پر ہم ادا کرتے ہیں کہ تو نے بیٹا تو دیا لیکن تیرے ایک بندے کی پرورش کی ذمہ داری تو نے ہمیں عطا فرما. ایک تیرے بندے کی پرورش کی ذمہ داری تو نے ہمیں عطا کر کے ہم پر تو نے بڑا احسان کیا ہے. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ضعیفی کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد ہمیں عطا فرمائی. اور بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، عمر چاہے جتنی ہو جائے، معاملات کچھ بھی ہو جائیں، اسلام میں مایوسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندو اس بات کو ذہن میں رکھو، مولا جب چاہے جسے چاہے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے. اس پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن اب دیکھیے یہاں سے تیور چینج ہوتا ہے، دعا مانگنے کا انداز چینج ہوتا ہے. انداز کیا ہوتا ہے؟ ادھر بچہ پیدا ہوا، اب فکر کیا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو اسی دعا پر رک نہیں جاتے، دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پہلی دعا تو نے قبول کر کے بیٹا عطا فرما دیا، اب تیری بارگاہ میں عرض ہے مولا مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. پتا چلا پہلی فکر اپنے بچوں کے سلسلے میں اس چیز کی ہونی چاہیے. یہ بات دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بے نمازی نہ رہے، نماز کا پنکچل رہے. لیکن یہ فکر کب ہوگی؟ جب ماں باپ خود نماز سے محبت کرتے ہوں گے یا نماز کی طرف ان کی توجہ ہوگی. اب دیکھیں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میں نے جہاں سے بات چھوڑی اس طرف بھی آتا ہوں لیکن وقت مجھے زیادہ بھی نہیں لینا، مختصر میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں. یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری دے دی گئی. ہماری ذمہ داری ہم نے کیا بنا لی کہ ہمارے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، پیٹ کی آگ اس کے اندر جو ہے وہ بجھ جائے، اس کے لیے مکان ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، پیسہ ہو، ساری چیزیں ہوں. کوئی مضاحکے کی بات نہیں، یہ سوچنا کوئی غلط نہیں ہے. لیکن قرآن پہلی ذمہ داری یہ دے رہا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ.
یہ پہلی ذمہ داری۔ اب جب یہ آیت کریمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، لیکن اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا ان باتوں سے اپنی اولاد کو روکو، اور جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا اپنی اولاد کو بھی ان کاموں کی طرف مائل کرو۔ یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہمیں اپنے بچوں کو ان راستوں پر چلانا ہے جن راستوں پر چلنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، ان راستوں سے بچانا ہے جن راستوں پر چلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے منع فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے، بچے پیدا ہو گئے، خود سے بڑے ہو گئے، ہم کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے۔